السلام علیکم۔ 10 محرم الحرام کو نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، لیکن یکم محرم الحرام کو کس کی شہادت ہوئی کیا ہمیں پتہ ہے؟ محرم الحرام کو ایسا کیا ہوا جس کا خلا تا قیامت نہیں بھرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں پہلے لوگوں کو دین کی طرف بلایا۔ جب دیکھا کہ بہت کم لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو سوچا کہ طائف میں جایا جائے۔ طائف میں سے بہت مایوس ہو کر لوٹے وہ لوگ بہت ہی غلط طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے۔ وہاں سے پھر واپس آ کے مکہ میں آ گئے اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر رو رہے ہیں کہ اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دین پوری دنیا میں پھیل جائے تو یا تو عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے۔ عمر بن حشام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو جہل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو صحابہ نماز پڑھنے کے لیے ادھر ادھر جانے لگے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے ساتھی میرے آنے سے خوش نہیں ہوئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے آنے سے تو بہت خوش ہیں، یہ نماز کی تیاری کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ نماز خانہ کعبہ میں ادا نہیں ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں یار عمر، تمہاری برادری کے لوگ ہمیں وہاں نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ، پھر عمر کے اسلام لانے کا کیا فائدہ؟ عمر کہنے لگے کہ عمر کے اسلام لانے سے چھپ کر کیوں عبادت ہو؟ پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس میں طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا۔ آقا نے فرمایا تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کرنے والے حکمران ہیں، اور تب سے لے کر اب تک جتنے مسلمان بھی خانہ کعبہ میں نماز پڑھیں گے اس سب کا ثواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ملے گا، کیونکہ مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھلوانے والے حضرت عمر ہیں۔ اور آج وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے وہ حضرت عمر کو گالیاں دیتے ہیں، برا کہتے ہیں، کیونکہ جی ان کو اہل بیت کے ساتھ محبت نہیں تھی۔ وہ حضرت علی، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر ان سے محبت رکھتے تھے یا نہیں، آپ اس چیز کا اندازہ اس واقعہ سے لگائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم امیر المؤمنین ممبر پر چڑھے ہوئے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے آواز دے کے کہتے ہیں کہ او عمر، یہ ممبر میرے نانا کا ہے اور تو میرے نانا کا غلام ہے، نیچے اتر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو فوراً ممبر سے نیچے اترے اور عرض کرنے لگے کہ یہ بات جو آپ نے کہی ہے یہ مجھ کو لکھ کے دیں۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو لکھ دیا تو حضرت عمر نے پوری مسجد میں سب کے سامنے اعلان کیا کہ جب عمر اس دنیا سے جائے گا تو اس کے کپڑوں کے اندر یہ ٹکڑا رکھ دینا۔ اللہ پوچھے گا کہ عمر کیا کر کے آیا ہے تو میں بتاؤں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی غلامی میں زندگی گزار کے آیا ہوں، اور میری بخشش کے لیے یہ کافی ہوگا۔ یہ ہے اصل محبت۔ اور آج ہم ان کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، صرف حضرت عمر کے بارے میں نہیں، ابو بکر صدیق کے بارے میں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، عثمان غنی کے بارے میں، کیونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جس کا دل کرے ابو بکر کو گالی دے، جس کا دل کرے عمر کو گالی دے، جس کا دل کرے عثمان کو گالی دے، یہ مسلمان ہے۔ ہم یار صحابہ کرام کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے عرب کے لوگوں کو دعوت دی، لوگوں کو مسلمان کیا۔ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان کیا کہ میرے صحابہ، میں نے تم پر دین پہنچا دیا، جو یہاں پر موجود نہیں ہیں اب ان تک تم نے پہنچانا ہے۔ تو صحابہ کرام پوری دنیا میں پھیل گئے۔ اگر اصحاب مکہ سے نہیں آتے، عرب سے باہر نہیں نکلتے تو آج برصغیر میں مسلمان نہیں، آج انڈیا اور پاکستان میں مسلمان نہیں، ہندو، سکھ، عیسائی ہوتے۔ یہ صحابہ کرام کی برکت کی وجہ سے، انہوں نے جو دین کی دعوت دی، دین کے لیے وہ اپنے گھر بار سب کچھ چھوڑ کے بیوی بچے بھی چھوڑ دیے، خانہ کعبے کی موت چھوڑ دی، جنت البقیع میں دفن چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی اہمیت تھی نا ان کے دل میں۔ اور آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے خلاف آواز کر رہے ہیں۔ یار ہمارا خود ایمان کتنا سچا ہے،
صحابہ کرام کبھی گناہ نہیں کرتے تھے کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، گناہوں سے بچتے تھے۔ اور آج ہم دیکھ لیں، یہ مجھے بتا دیں کہ کسی بندے نے اس وجہ سے گناہ چھوڑا کہ یار میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اس بات پر یقین ہونے کے باوجود اللہ دیکھ رہا ہے، یا صاحب کو گالی دینے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کو سرٹیفکیٹ مل گیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً سارے صحابہ ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار جنت کی بشارت دی ہے، وہ جنتی ہیں، وہ بخشے بخشائے ہیں اور ان کا ذکر قرآن میں ہے۔ ہم ان کے بارے میں برا بول رہے ہیں، یہ ان کے لیے کوئی نقصان کی بات نہیں، یہ ہمارے لیے نقصان کی بات ہے۔ جب ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم کیا لائے ہو؟ تم تو میرے صحابہ سے نفرت کرتے تھے، تم تو میرے نبی کے یاروں سے نفرت کرتے تھے، تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں؟ یہ سوال ہوگا اللہ تعالیٰ کا۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ یار خدا را ان باتوں سے بچیں، کسی بھی صحابہ کرام کو برا بلا گالی گلوچ نہیں کریں کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت نقصان کی بات ہے۔ اور کوئی اگر آپ کے سامنے ایسا کرتا ہے اس کو روکیں۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں برا بول جائے اور ہم سامنے ہو؟ آپ سے درخواست ہے کہ ان باتوں سے بچیں اور سارے اصحاب سے محبت کریں، ایک سے نہیں۔